اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اور جملہ خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا روزی رساں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کرا کے لاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العربی والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے، صحابہ کہلائے۔ صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلیم، ایک دوسرے کے غم گسار، ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے، لیکن دشمنوں کے معاملے میں بڑے اشد تھے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ سلسلہ جو صحابہ کرام کی زندگیوں کا، جانثاران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شروع ہوا ہے، انشاءاللہ المستعان اس کے تحت میں آپ پہلے خلفائے راشدین، عشر مبشرہ اور پھر وہ لوگ جن کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ لکھا جانے والا ہے، ان کے تمام تذکرے انشاءاللہ المستعان بڑی تفصیل کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے۔ آج صدیق اکبر کی سیرت کے کچھ پہلو میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ شخصیت جو عہد جاہلیت میں جن کا نام عبد کعبہ تھا، آپ کے باپ جن کا نام عثمان تھا جو ابو قحافہ کی کنیت کرتے تھے، مکے کے معزز لوگوں میں آپ کا شمار تھا۔ حضرت ابوبکر کی تجارت کپڑے کی تجارت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، 2-2.5 سال چھوٹے تھے، اور ہم محلہ ہونے کی وجہ سے، پاکیزہ صفات ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ بہت زیادہ ملا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدلتے ہوئے عبداللہ رکھا، اور آپ کے والد بزرگوار کا نام عثمان یعنی عبداللہ بن عثمان بن عامر، قبیلہ بنو تیم سے آپ کا تعلق تھا۔ اس انداز سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا تو سب سے پہلے بلا تردد، یعنی کسی قسم کا انتظار کیے بغیر آپ سب سے پہلے داخل اسلام ہوئے۔ روایتیں یوں آتی ہیں کہ سب سے پہلے داخلہ اسلام ہونے والی ایک عورت حضرت خدیجہ بنت خولید، اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، غلاموں میں حضرت زید بن حارث، اور بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب۔ اس انداز سے سب سے پہلے داخل اسلام ہونے والے یہ لوگ ہیں۔ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق جب داخل اسلام ہو گئے تو آپ کی بیٹھک میں جو لوگ بیٹھنے والے تھے، بیٹھتے تھے، وہ لوگ ایک کے بعد ایک وہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ بڑے بڑے اکابرین صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ کے دین حنیف کا نتیجہ تھا کہ وہ داخل اسلام ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت زبیر بن عوام ہیں، اور حضرت عثمان بن مظعون ہیں، حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ یہ وہ لوگ، حضرت زبیر بن عوام ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی صحبت میں تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ مکے کی وہ سرزمین جہاں صرف 17 آدمی پڑھے لکھے تھے، وہ سارے کے سارے داخل اسلام ہوتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا حکم آیا اپنے عشیرے والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو بلاؤ، اپنے خاندان والوں کو بلاؤ، تو آپ نے ایک دعوت کا اہتمام کرتے ہوئے جب تمام لوگوں کو بلایا، اپنے قبیلے والوں کو، تو ابو لہب اس وقت بہت زیادہ بدظن ہوا، کہا کہ کیا اسی لیے ہم کو بلایا گیا؟ لیکن اس موقع پر حضرت علی بن ابی طالب جن کی عمر 8 اور 9 سال کے درمیان تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ گو کہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، گو کہ عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، لیکن میں ہر قدم پر، ہر موڑ پر میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی دعائیں دی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تو خانہ کعبہ میں دشمنان اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے کے لیے آگے بڑھے۔ عقبہ بن ابی معیط
جو اس وقت مکے کا سب سے بڑا کافر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈالا ہوا بل دے رہا ہے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق تھے کہ انہوں نے عقبہ بن ابی معیط کو ہٹایا اور یہ کہا کہ اس شخص کا قصور صرف یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، یہ کہتا ہے اس انداز سے۔ اور پھر جب ابو لہب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا نازل فرمائی تو اس وقت ام جمیل ابو لہب کی بیوی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، وہ اتنی برہم ہوئی کہ ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے خانہ کعبہ میں آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا آقا یہ اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابوبکر وہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہیں۔ ام جمیل نے حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کیا کہاں ہیں وہ تمہارے صاحب؟ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا رب کعبہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تھے، میرے ساتھ تھے، لیکن ام جمیل دیکھ نہیں پائی، دیکھ نہ سکی۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بارفتگی کا عالم یہ کہ ایک مرتبہ کفاران مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں جا رہے تھے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تو حضور کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق کے ساتھ وہ عمل ان لوگوں نے کیا کہ آپ کے بال تمام جھڑنے لگے، بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا، اور اس میں سب سے زیادہ حصہ لینے والا وہ عتبہ بن ربیعہ تھا جس نے بہت زیادہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تمام اہل خاندان قبیلہ بنو تیم کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو ان کے گھر لے گئے، اور اس کے بعد یہ بے ہوشی کے عالم میں تھے، اور جب ہوش آیا تو سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ آقا کا کیا حال ہے، یعنی محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ قبیلہ بنو تیم کے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی جان سے زیادہ تو حضور کی جان کی فکر ہے۔ اس انداز سے کچھ لوگ خفا بھی ہوئے، چلے بھی گئے، لیکن اس وقت وہ لوگ یہ بات کرتے ہوئے گئے اگر ابوبکر صدیق کو کچھ اگر ہو جائے تو اس وقت ہم عتبہ بن ربیعہ کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس انداز سے وہ وارننگ دیتے ہوئے وہاں سے چلے، اور جب ہوش میں آئے آپ کو دوا کھلانا یا کھانا کھلانا چاہا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تا وقت کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں اس وقت میں کھا پی نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ جن کا نام سلمہ تھا، ام الخیر، وہ لیے ہوئے دار ارقم میں پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کچھ مطمئن ہو گئے مکمل طور پر، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی کہ اللہ کے نبی میری والدہ محترمہ کے سامنے اسلام پیش کیجئے، تو چنانچہ وہ فوراً داخل اسلام ہو گئی آپ کی والدہ محترمہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ سعادت اور منزلت بھی ملی کہ آپ کے 4 پشت صحابیت سے سرفراز ہوئی، یعنی 94 سال کی عمر میں فتح مکے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اپنے باپ ابو قحافہ کو لے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی انہیں کلمہ پڑھائیے۔ اس وقت ابو قحافہ یعنی جن کا اصلی نام عثمان تھا ان کی بینائی زائل ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس معمر آدمی کو یہاں لانے کی کیوں زحمت کی، ہم خود ان کے پاس چلتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط پر ایمان لانے کے بعد ویسے ابو قحافہ بچپن میں جب حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تو اس وقت ان کے تصور میں یہ بات تھی کہ یہ بچے، یہ بازیچہ اطفال ہے، یہ کھیلنے کی جگہ ہے، یہ نئے طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کو اس صداقت کا، اس حقیقت کا کسی قسم کا علم نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلط خانہ کعبہ پر ہو گیا تو اس وقت تمام کے تمام قبائل سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیوں سے نواز نہیں سکتا، اور اگر یہ حق پر ہیں تبھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابیوں سے نوازا ہے۔ اس انداز سے جوق در جوق لوگ آئے اور اسلام میں تمام داخل ہونے لگے، تو اس میں حضرت ابو قحافہ آپ بھی ایمان لائے، حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، آپ کے بیٹے عبد الرحمن ایمان لائے، ان کے بیٹے عتیق ایمان لائے۔ اس انداز سے صحابیت کا درجہ 4 پشتوں تک حضرت ابوبکر صدیق، یہ قدر و منزلت کسی اور کو نہیں ملی جو حضرت ابوبکر صدیق کو ملی اس انداز سے۔ اور حضرت ابو قحافہ کی عمر تو بہت زیادہ دراز ہوئی، یعنی آپ نے اپنے بیٹے کی خلافت کو بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کی والدہ محترمہ نے بھی دیکھا۔ تو یہاں معاملہ یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ جب ظلم و زیادتی بہت زیادہ بڑھ گئی اور پھر آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں ان لوگوں نے بھی آپ پر ظلم و زیادتی کی جو ایمان لائے تھے ان کے اقربا، تو اس وقت ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ محرم کعبہ چھوڑتے ہوئے، مکہ چھوڑتے ہوئے آپ جانے کے لیے تمام تیار ہو گئے کہ حبشہ کی ہجرت کرنے کے لیے میں بھی چلی جاؤں۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو 5 نبوی میں یعنی نبوت کے 5ویں سال آپ نے کہا تھا کہ حبشہ وہاں چلے جائیے، اس لیے کہ وہاں کا جو بادشاہ ایک عادل بادشاہ ہے جس کا نام اسامہ تھا، جسے ہم نجاشی کہتے ہیں، وہاں پر چلے جائیں۔ چنانچہ یہ قافلے 2 ایک کے بعد ایک جاتے رہے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق برگ الغمام تک پہنچ گئے تو وہاں قبیلہ جاشم کا سردار ابن دغنہ اس نے کہا کہ اے ابن ابی قحافہ تم کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کیا کریں، یہاں لوگ اللہ کی عبادت بھی یعنی کرنے نہیں دیتے، اس لیے میں اپنے وطن عزیز کو چھوڑا ہوا جا رہا ہوں۔ کہا کہ تم جیسا آدمی جو غریبوں کی رکھوالی کرنے والا ہے اور تم جا نہیں سکتے، میں تمہیں امان دیتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ ابن دغنہ لیا ہوا جب حرم کعبہ میں آیا، مکے میں آیا، تو اس نے تمام لوگوں کے سامنے کہا کہ میں نے ابن ابی قحافہ کو میں نے امان دی ہے۔ تو چنانچہ سب لوگوں نے کیا گزارش کی؟ ابن دغنہ سے کہا کہ تم چونکہ قبیلے کے سردار ہو اور تم کو امان دینے کا حق مکمل طور پر حاصل ہے، لیکن ہماری ایک شرط یہ ہے کہ یہ بآواز بلند تلاوت کلام پاک نہ کرے، اس لیے کہ جب تلاوت کلام پاک کرتے ہیں تو ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے بڑے سارے کے سارے تمام رک جاتے ہیں اور سننے میں محو ہو جاتے ہیں۔ اس انداز سے ابن دغنہ کے سامنے کہا تو ابن دغنہ نے کہا کہ آپ اپنی آواز کو پست رکھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کے صحن میں ایک چبوترا بنایا تاکہ آواز باہر نہ جائے اور احتیاط مکمل طور پر کرتے رہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے تھا کہ آواز بڑھ جاتی تھی، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی طبیعت میں بہت زیادہ انکساری تھی۔ آپ کی طبیعت کے اندر ایسا تھا کہ جب کلام الہی اگر آپ پڑھتے آنکھ سے آنسو رواں ہو جاتے، ایک رقت سے آپ پہ طاری ہو جاتی، لوگ سننے کے لیے تمام چونکہ اہل زبان تھے سننے کے لیے تمام جمع ہو جاتے۔ اور پھر جب ان لوگوں نے شکایت کی ابن دغنہ سے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی آوازیں بڑھ رہی ہیں، تو اس وقت ان لوگوں نے کہا، ابن دغنہ نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق سے یہ کہا یا تو آپ میری امان میں رہیے یا آپ اپنی آواز کو پست کیجئے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے اب کسی کی امان کی ضرورت نہیں، اللہ کی امان میرے لیے کافی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو تجارت کرتے، اس کے بعد وہ جو ضعیف مسلمان ہو جاتے، جیسے حضرت بلال جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر اگر ہو سکے تو بلال کو آزاد کر لو۔ چنانچہ حضرت بلال کے مالک امیہ بن خلف کے پاس جو قبیلہ بنو جمح کا سردار تھا، اس کے پاس جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کیا حضرت بلال تختہ مشق بنائے جا رہے ہیں، تو کہا کہ اے امیہ اس غلام پہ اتنی تمام مصیبتیں کیوں کرتا ہے، اتنی زیادتیاں کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے فوراً کہا اگر اس غلام سے تمہیں محبت ہے، اس غلام کو اگر تم چاہنے والے ہو تو تمہارے پاس جو عداس رومی ہے وہ غلام کو مجھے دے دو اور بلال کو لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہاں منظور ہے، لیکن کہا کہ اس کے ساتھ مجھے اور اتنی چاندی بھی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہاں میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور حضرت بلال کو لیے ہوئے جب یہ آ رہے تھے تو امیہ بن خلف نے روکتے ہوئے کہا اے ابن ابی قحافہ ذرا 1 منٹ کے لیے رک جاؤ، اور ابھی جو تم نے سودا کیا ہے وہ بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے، اس لیے کہ تمہارا جو غلام ہے عداس رومی جس کی دھوم سارے مکے کے اندر ہے کہ وہ بہت اچھا غلام ہے، اور تم بلال حبشی کو لیے ہوئے جا رہے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پلٹ کر امیہ بن خلف سے کہا کہ اے امیہ بن خلف اس غلام کی قیمت تو کیا جانے، اگر سارا یمن دے کر اگر میں اسے آزاد کرا لیتا تب بھی یہ غلام سستا تھا۔ اس انداز سے آپ کو لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے بلال کو آزاد کر دیا، حضرت بلال کو میں نے آزاد کرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رقم تم نے دی ہے اس میں مجھے بھی یعنی آدھا حصے دار بنا لو۔ تو کہا کہ آقا جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب آپ ہی کا تو ہے۔ اس انداز سے حضرت بلال نے وہ نہدیہ کو اور وہ تمام عورتوں کو جو ضعیف العمر ہو گئے تھے ان لوگوں کو تمام آزاد کیا، اور غلاموں میں آپ نے ابو رافع ان کو جب آزاد کیا تو آپ کے والد بزرگوار نے کہا کہ بیٹا جب تجھے غلاموں کو آزاد ہی کرنا ہے، ان لوگوں پر ایسا ہی مہربانی کرنا ہے تو نوجوان لوگوں کو کیوں آزاد نہیں کراتا؟ اگر کوئی وقت سخت مشکل کا مصیبت کا تجھ پر آ جائے تو یہ لوگ بھی تیری مدد کر دیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ابا جان میں اپنی مدد کے لیے ان تمام غلاموں کو آزاد نہیں کر رہا ہوں، میں تو رضا الہی چاہتا ہوں، میں تو اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اسی لیے میں ان کو آزاد کر رہا ہوں۔ باپ ابو قحافہ خاموش ہو گئے۔ اس انداز سے حضرت ابوبکر صدیق اپنی زندگی کے اندر اپنی تجارت کے اندر یہ تمام کام کرتے رہے۔ اس کے بعد جب ظلم و زیادتیاں بہت زیادہ ہو گئیں تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اذن مانگا کہ اے اللہ کے نبی، یعنی یہ وہ موقع تھا جب یہ یثرب کے لوگ تمام آئے عقبہ کی گھاٹی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لائے، تو مدینہ جانے کے تعلق سے آپ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا
اے ابو قحافہ رک جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اچھا سا ساتھی دے دے۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے لیے منتظر ہیں، فوراً بازار گئے، 2 فربا اونٹنیاں خرید لائے، جس میں ایک اونٹنی خسوا تھی، جس کی قیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ادا کی، اور پھر اس کے بعد ان تمام اونٹنیوں کو ببول کے پتے دیتے ہوئے ان کو تمام ان کی پرورش کرتے رہے، ان کی حفاظت کرتے رہے۔ اور یہ وہ موقع تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی وقت یعنی اللہ کی طرف سے ہجرت کا موقع مل سکتا تھا، یعنی آپ کو ہجرت کرنے کے لیے احکامات خداوندی آ سکتے تھے، اس لیے کہ کفاران مکہ بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ کفاران مکہ اس انداز سے زیادہ ہو گئے تھے کہ دار ندوہ میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کے لیے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے یا انہیں ختم کرنے کے لیے اس انداز سے جو تمام ترکیبیں وہ لوگ کر رہے تھے، اور ادھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک پر وہ تمام باتوں کو منکشف کر رہا تھا، وہ تمام باتیں معلوم ہو رہی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس کے بعد جب یہ حکم ملا تو حضرت ابوبکر صدیق کے مکان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوپہر میں اپنا عمامہ مبارک اپنے چہرے اقدس پر ڈالے ہوئے پہنچے۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ تخلیہ کرا دو، تمام لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو، تھوڑی سی راز کی بات کرنا ہے۔ تو اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ سوائے آپ کی زوجہ محترمہ یعنی حضرت بی بی عائشہ کے کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ نے کہا کہ مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کی معیت میں رہوں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو حضور نے فرمایا ہاں تمہیں معیت نصیب ہوگی۔ یہ وہ موقع ہے جب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ کہ میں نے غم کے عالم میں سب کو روتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن خوشی کے آنسو میرے باپ کی آنکھ میں نے اس وقت دیکھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہاں تمہیں معیت نصیب ہوگی، تم میرے ساتھ چلو گے، تم میرے ہم سفر رہو گے، یعنی اس سفر ہجرت میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق یہ بات ہوئی۔ اور پھر اس رات حضرت علی بن ابی طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سلایا، اور یہ کہتے ہوئے کہ تمام یہ جو میرے پاس امانتیں رکھی گئی ہیں، ان تمام امانتوں کو امانت داروں کے ان کے حوالے کرتے ہوئے آپ یہ صرف چلے آنا۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، اور حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار ثور پر پہنچے، اور غار ثور پر پہنچنے کے بعد آپ نے تمام اتر کر تمام غار کو صاف کیا۔ ایک روایت تو یوں بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو مار لگ گیا، تو غار ثور پر چڑھتے ہوئے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اوپر اٹھا لیا، اور اس کے بعد غار ثور پر جب پہنچے تو آپ وہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بٹھا کر آپ اندر تمام صاف کیے، تمام سوراخوں کو آپ نے بند کیا، اور اس کے بعد کہا کہ آقا آ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر رہے تو ایک موذی سانپ نے آپ کو ڈس لیا، اور اس کے بعد جب آنکھ سے آنسو نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر پڑے تو حضور نے دیکھا کہ چہرہ تمتما رہا ہے، زہر آلود ہوا ہے، تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کسی موذی جانور نے کاٹ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، اور اس کے بعد وہ آرام ہو گیا، افاقہ ہو گیا، وہ زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 3 دن تک رہے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو یہ ذمہ داری سونپی تھی، جو ابھی حالت کفر میں تھے، ایمان سے مشرف نہیں ہوئے تھے، کہ آپ مکے میں رہتے ہوئے ان لوگوں کی تمام گفتگو سنیں، غار کے دہانے پر بیٹھے ہوئے اس انداز سے سنا دے جیسے کوئی اخبار پڑھ رہا ہو۔ حضرت عبداللہ آتے تمام سنا دیتے۔ آپ اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو اس بات کی ذمہ داری سونپی تھی کہ آپ وہاں بکریوں کا ریوڑ لائے اور دودھ نتھارتے ہوئے ان لوگوں کو دے دے، دودھ نکال کر انہیں دے دے تاکہ ان کی بھوک اور پیاس کا بندوبست ہو جائے۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت اسما جو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھی، وہ کھانا بنا کر لاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے۔ اور جب یہ دوسرے دن ان لوگوں نے دیکھا کہ نبی کے بستر سے حضرت علی اٹھ رہے ہیں تو ان لوگوں نے حضرت علی ابن ابی طالب پر زیادتی کرنی چاہی، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے یہ بات معلوم نہیں کہ حضور کہاں گئے ہیں۔ اس کے بعد ان کو تو چھوڑ دیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان کیا گیا 100 سرخ اونٹ اس آدمی کو دیے جائیں گے جو نعوذ باللہ محمد کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے۔ تو یہ تمام کفاران مکہ اس تلاش میں نکلے، 100 اونٹ کی لالچ میں نکلے، کچھ اور چاندی بھی ملنے والی تھی اس لالچ میں نکلے، اور اس غار ثور کے دہانے تک بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جن کا دل متزلزل ہے، بشریت کا ایک تقاضا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی یہ دشمن ہمارے دہانے آ گئے ہیں، سر پر آ گئے ہیں، اگر یہ نیچے سے دیکھ لے تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دلاسا دیا
لا تحزن ان اللہ معنا، تم حزن مت کرو، اللہ اپنے ساتھ ہے، تم ملال مت کرو، اللہ اپنے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، حضرت ابوبکر صدیق کو اس انداز سے انہوں نے تشفی دی۔ اور پھر یہاں پر یعنی اس غار کے اندر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق تھے، اس بات کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا۔ اور اس کے بعد 3 دن اور 3 رات ہونے کے بعد اللہ کے نبی ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے لیے، اسی سفر کو ہجرت کہتے ہیں، اس سفر کے لیے جب نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق کا غلام عامر بن فہیرہ ہے، راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن ارقیط نامی ایک کافر جو ابھی اسلام سے مشرف نہیں ہوا ہے لیکن راستہ بتانے کے لیے متعین کیا گیا ہے، تو وہ اور حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 آدمیوں کا قافلہ یہاں سے نکلا۔ یہ جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے اپنے گھوڑے پر اور وہ اس تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، 100 سرخ اونٹ کی لالچ میں، یہ کوئی اور نہیں، یہ قبیلہ جشم کا سردار تھا، سراقہ بن مالک جس کا نام تھا۔ جب وہ قریب آ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ سراقہ بن مالک ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے ابوبکر تم اس کی فکر نہ کرو، اللہ کے ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا، اور دوسری بات یہ کہ اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گرا، پھر اپنے تیر نکالا، فال دیکھا، فال میں واپس جانے کا حکم ہوا، اس کے باوجود جرأت کیا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں ان کو پکڑ لوں تو 100 سرخ اونٹ مجھے مل سکتے ہیں۔ پھر ارادہ بد کر کے آگے بڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زمین کو حکم دیا، زمین نے اسے دبوچا، گھوڑا زمین میں کچھ دھنس گیا، اس نے پھر امان مانگی، اے محمد بن عبداللہ میں اپنے ارادے سے باز آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زمین اسے چھوڑ دے۔ تیسری مرتبہ پھر ارادہ بد کر کے آگے بڑھا، پھر زمین میں اور گھوڑا زیادہ دھس گیا، اس وقت پھر اس نے پناہ مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زمین اسے چھوڑ دے۔ اس کے بعد سراقہ اپنے گھوڑے سے اترا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارش کیا، آپ مجھے ایک پروانہ امن لکھ دیجئے، جب آپ فاتح مکہ بن کر مکے میں داخل ہوں گے تو اس وقت میری جان کی امان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو عامر بن فہیرہ نے ایک چمڑے پر ان کو یہ امان نامہ لکھ دیا کہ تمہارے لیے امان ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب شہنشاہ ایران کے وہ بازو بند جو سونے کے بنے ہوئے، وہ کنگن جو سونے کے بنے ہوئے تمہارے ہاتھوں پر ہوں گے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ سراقہ بن مالک پریشان کہ شہنشاہ ایران کے بازو بند میں اپنے ہاتھوں پر بندھا ہوا میں دیکھوں گا، اس انداز سے اس نے سوچا۔ اور اس کے بعد تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا، مسجد نبوی میں تمام کو جو اس وقت ہجرت کے موقع پر آپ نے فرمائی تھی، اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن پہناتے اس کو مکمل کیا۔ دوستو، مرد کے لیے، مسلمان مرد کے لیے سونا حرام، لیکن سراقہ بن مالک بن جاشم کے لیے اس لیے حلال کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اور حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پہنایا۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ حضرت عمر کس قسم کے سختگیر انسان تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی اجازت دی، اور پھر جب ریشم پہننے کی ان کو انفرادی جب اجازت ملی اور وہ اپنے بیٹے کو جب ریشم پہنائے ہوئے لائے تو حضرت عمر نے ان کے گریبان کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا، اور پھاڑتے ہوئے کہا کہ یہ صرف استثنائی صورت تمہارے لیے ہے، تمہاری اولاد کے لیے نہیں، اس لیے کہ ریشم مرد کے لیے حرام ہے۔ اللہ حضرت عمر نے یہ کیا، لیکن آج سراقہ بن مالک کو اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہنا رہے ہیں۔ اب دوستو، جب یہ سفر شروع ہوا تو معبد کے پاس آپ پہنچے، ان سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ کیا اس بکری سے ہم دودھ لے لیں؟ تو کہا کہ اتنی لاغر ہے کہ تمام بکریوں کے ساتھ تمہیں ابو معبد انہیں لے بھی نہیں جا سکے، اب ان سے تم کیا نکالیں گے؟ تو کہا کہ اگر یہ دودھ دے دے تو کہا کہ حاصل کر لو۔ چنانچہ معجزہ رسول ظہور پذیر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا، حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ دھویا، اس دودھ کو چھان کر پانی ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، حضور نے پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے پیا، عامر بن فہیرہ نے پیا، عبداللہ بن ارقیط نے پیا، اور اس کے بعد معبد کے گھر کے تمام برتن اس دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ رسول ہے۔ ابو معبد جس وقت آئے تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارے گھر میں یہ دودھ؟ تو کہا اسی بکری نے دیا ہے، اس لیے کہ 4 مسافر یہاں سے جا رہے تھے، اس بکری سے انہوں نے دودھ نکالا۔ کہا کہ وہ ضرور اللہ کے رسول ہوں گے۔ تو بزرگ اور دوستو، اس انداز سے جب خبا کی بستی میں پہنچے تو اہل مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جو بے چین تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ اس وقت تک آیا کرتے تھے جب تک کہ دھوپ تیز نہ ہو جائے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔
ایک یہودی نے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم روز جس کا انتظار کر رہے ہو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سائے آ رہے ہیں۔ چنانچہ تمام کے تمام وہ مسلمان خبا کی اس بستی میں رک گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے جب وہاں پر پہنچ گئے تو بہت زیادہ استقبال کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ وہاں لوگوں کو تھوڑا سا تردد ہوا، وہ تردد اس بات کا ہوا کہ آخر میں آقا ہے کون؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے لیکن اس کے باوجود بال بہت زیادہ سفید تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل حیات طیبہ میں 18 بال سفید ہوئے، تو لوگوں کو جب تردد ہوا، کبھی حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھتے، کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے، تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے اور انہوں نے اپنا عمامہ نکالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فکن ہو گئے، بتلا دیا کہ خادم میں ہوں، مخدوم یہ ہیں، آقا یہ ہیں، غلام میں ہوں۔ اس انداز سے بغیر کسی اظہار کے، بغیر کچھ بات زبان میں سے کیے ہوئے، عمل سے حضرت ابوبکر صدیق نے بتلا دیا کہ میں خادم ہوں، یہ آقا ہیں۔ اس انداز سے آپ نے بتلا دیا۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن ہضم کے مکان پر مقیم رہے تو حضرت ابوبکر صدیق خارجہ بن زید کے مکان میں سناح کے اس مقام پر پہنچے اور آپ وہاں پر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے بعد حضرت انس بن مالک کے مکان میں جب آپ نے یہ چاہا کہ مواخات کرا دے، ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپس میں بھائی بنا دے، تو اس وقت خارجہ بن زید کو ہی آپ کا بھائی بنایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کو۔ بزرگوں اور دوستو، جب مسجد نبوی کے تعمیر کا معاملہ آ گیا تو اس وقت ایک روایت کے مطابق وہ قیمت حضرت ابوبکر صدیق نے ادا کی، حالانکہ اسد بن زرارہ یہ کہتے رہے کہ میں ان لوگوں کو باغ دے دوں گا، ان یتیم بچوں کی زمین کو آپ لے لیجئے، تو حضور نے فرمایا نہیں، میں اس کی قیمت دوں گا۔ ایک روایت تو حضرت ابو ایوب انصاری کی بھی ملتی ہے کہ وہ اس زمین کی قیمت آپ نے ادا کی۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ معاملہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا ہوتا رہا، اور جب غزوہ بدر کا موقع آ گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان بن حرب کے اس قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ منورہ سے جب آپ روانہ ہوئے اور وادی ظفران میں آپ نے پڑاؤ ڈال دیا، اور اس وقت تک ابو سفیان بن حرب کا قافلہ جا چکا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ قافلہ جس کو روکنے کے لیے ہم آئے تھے وہ تو جا چکا، اب ایک لشکر جرار آ رہا ہے، بتاؤ ہم کیا کریں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے بڑھ کر یہ کہا، اے اللہ کے نبی، ہم اپنے دشمنوں سے مقابلہ کر لیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم ان سے مقابلہ کر لیں گے۔ حضرت مقداد بن عمر الاسودی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم وہ نہیں جو قوم موسیٰ کی طرح کہیں کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم تو آپ کے دستے حق پرست پر ایمان لائے ہیں، لے چلیے اس جانب جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ کا سچا اور برگزیدہ نبی مان کر ہم نے آپ کے دستے حق پرست پر ایمان لائے، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو برگ الغمات تک پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ فرما دیا، اور اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدر کی وادی کے اندر ایک عریشہ بنا دیا گیا، ایک جھوپڑی بنا دی گئی، جہاں پر اللہ کا یہ برگزیدہ نبی بارگاہ خداوندی میں، بارگاہ اقدس میں دعائیں کرتا ہوا یہ رات 16 اور 17 رمضان المبارک 2 ہی کی رات کو اس انداز سے گزار دی۔ اور پھر وہ موقع آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو پہرا دے رہے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ سجدے سے سر اٹھائیے، اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت کا یہ انداز تھا کہ بسا اوقات وہ چادر گر جاتی، حضرت ابوبکر صدیق اٹھاتے اور پھر اس چادر کو درست کر دیتے، اور اس کے بعد بار بار التجا کرتے، اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا، یعنی معراج کی شب یا تو ابو سفیان بن حرب کا قافلہ آ جائے گا یا میدان بدر میں اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازے گا، اے اللہ کے نبی آپ سجدے سے سر اٹھائیے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مہو ہیں کہ پروردگارہ، ایک چند مٹھی پر مسلمان ہیں جو ایمان لائے ہیں، میں انہیں میدان کارزار میں لایا ہوں، اے اللہ اگر ان کی حفاظت نہ ہو تو یہ روئے زمین سے اگر مٹ گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، پروردگارہ یہ خالی پیٹ ہے ان کے پیٹ بھر دے، یہ بغیر سواریوں کے انہیں سواری دے دے، یہ بغیر کپڑے کے انہیں کپڑا دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے لیے تمام دعائیں کرتے رہے، اور رات بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاؤں میں مشغول رہے، اور صبح جنگ کا ایک ہمہمہ ہونے والا تھا، جنگ سامنے ہونے والی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن تمام صحابہ کو، یعنی صحابہ کی تربیت تو نماز کے وقت میں ہو چکی، سب بندی کی کیسے سب بندی کی جائے یہ تمام مشغلات تو نماز میں بتلایا جا چکا، آج میدان کارزار میں بھی سب بندی ہو رہی ہے۔
اور یہ وہ جنگ ہے جس میں سب سے پہلی مرتبہ ایک سب بندی کرتے ہوئے مسلمانوں نے یہ جنگ لڑی۔ اس سے پہلے افراتفری کا عالم ہوتا، جس کے سامنے جو آ جاتا اسی کے ساتھ وہ مقابلہ کر لیا کرتا تھا، لیکن یہاں بڑے منظم طریقے سے مسلمان اس جنگ میں کامیاب اور کامران ہوئے۔ انشاءاللہ المستعان سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی تمام سیرت کے اور اوقات اور تمام واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر خلافت کے اندر جو عظیم الشان کارنامے حضرت ابوبکر صدیق کے رہے، انشاءاللہ المستعان آپ کے سامنے مکمل طور پر سنانے کی سعادت حاصل کر سکوں گا۔ بارگاہ رب العزت میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم حضرت صدیق اکبر کے نقش قدم پر ہمیں چلا، پروردگارہ ہمیں کامیابیوں سے نواز، الہ العالمین ہم پر رحم فرما، کرم فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا